بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے میں۔ قصۃ الحاج علی البغدادی۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ غیبت کبریٰ میں جن لوگوں کی امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف سے ملاقاتیں رہیں، اس میں سے مرحوم نے جو ہے وہ 10 قصوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا تھا، اور یہ آخری جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ذکر کیا ہے شیخ نوری نے اپنی کتاب نجم الثاقب میں، اور یہ بغداد کے ایک جو ہے وہ بندہ تھا جس کا نام حاج علی بغدادی ہے، کہ جو من الصالحین علی خیار، نیک کہہ لوگوں میں سے تھا، اور اس سے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس کے قصے کا خلاصہ جو ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حاجی علی بغدادی جو ہے، حاج علی بغدادی، یہ بغداد کا رہنے والا تھا، اور بغداد سے جو کاظمیہ ہے یہاں پہ یہ زیارت کے لیے جو ہے وہ جایا کرتا تھا، امام کاظم اور امام جواد علیہ السلام کی کیا ہے زیارت کے لیے۔ حاج علی کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ رقم جو ہے وہ جمع تھی، اور خمس کیا ہے اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو میں نے جو ہے وہ نجف اشرف جو ہے وہ سفر کیا۔ وہاں پہ جو ہے وہ شیخ مرتضیٰ انصاری فقیہ موجود تھے، تو ان کو میں نے جمع کیے ہوئے تھے خمس کے پیسے 20 تومان، وہ میں نے ان کو دیے، اور 20 تومان وہاں پہ ایک اور فقیہ تھے شیخ محمد حسین الکاظمی، ان کو دیے، اور 20 تومان اس میں سے میں نے شیخ محمد حسن اشروقی کو دیے، یعنی یہ 60 تومان کیا میں نے دے دیے، اور میرے پاس 20 کیا ہے بعد میں بچ گئے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو 20 ہے میں جب بغداد واپس آؤں گا تو بغداد میں جو رہتے ہیں فقیہ شیخ محمد حسن آل یاسین، میں ان کو جو ہے وہ دوں گا۔ تو جمعرات کا دن تھا، صبح کے ٹائم، تو میں وہاں سے جو ہے وہ واپس آیا بغداد میں کاظمیہ میں جو ہے وہ یہی رہتے تھے شیخ محمد حسن آل یاسین۔ تو میں جمعرات کو دن کو گیا وہاں پہ، تو زیارت بھی کی امام کاظم اور امام جواد علیہ السلام کی، اور زیارت کے بعد پھر میں شیخ آل یاسین کے گھر گیا، اور اسے میں ان کو جو ہے وہ میں نے خمس جو ہے وہ دیا، اور سارے 20 تومان نہیں دیے، کچھ دیے اور کچھ اپنے پاس رکھ لیے، اور ان سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ ایسا ایسا کر کے جو ہے وہ ادا کرتا رہوں گا ان لوگوں کو کہ جس کو میں دیکھوں گا کہ وہ کیا ہے مستحق ہے۔ اور وہ خود بھی جو ہے وہ پیسے کو جو لوگ مستحق ہوتے تھے اور فقہ اسلامی میں جو اس کے موارد ہیں وہاں پہ کیا خرچ کیا کرتے تھے۔ تو شیخ نے جو ہے وہ مجھے اجازت دے دی، اور شیخ نے اصرار کیا مجھ سے کہ میں جو ہے وہ آج کاظمیہ میں رہ جاؤں ان کے پاس، جمعرات کا دن ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ معذرت کی کہ بھئی میرے ضروری کام ہے، تو میں شب جمعہ کی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رک سکوں گا۔ تو میں نے ان کو الوداع کیا اور بغداد کی طرف کیا ہے واپس سفر اپنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ثلث رستہ یعنی 2/3 رستہ میں نے طے کیا تھا، تو ایک جو ہے وہ میں نے سید دیکھا کہ جس کی ہیبت اور وقار اور بڑی عظیم جو ہے وہ شان تھی، اور جس نے ایک امامہ بھی پہن رکھا تھا، امامۃ خضراء، سبز امامہ، اور اس کے رخسار کے اوپر جو ہے وہ ایک تل تھا، کالے رنگ کا جو ہے وہ ایک تل تھا، اور وہ کاظمین جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو وہ میرے قریب ہے، مجھے سلام کیا، مجھے مصافحہ کیا، اور مجھے جو ہے وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ گلے لگایا، اور مجھ سے پوچھا کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ امام کاظمین علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے میں نے، تو ابھی میرا جو ہے وہ بغداد کا جو ہے وہ واپسی کا ارادہ ہے۔ تو اس شخصیت نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج جو ہے وہ شب جمعہ ہے، تو آپ واپس جائیں کاظمین دوبارہ، تاکہ شب جمعہ کی جو ہے وہ زیارت آپ کریں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے کیا ممکن ہے، آپ واپس جائیں، زیارت کریں، تاکہ جو ہے وہ میں آپ کے لیے گواہی یہ دوں، لکھ کر آپ کو گواہی یہ دے دوں کہ آپ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام جو میرے جد ہیں ان کی اور ہماری ولایت کو کیا ہے ماننے والے ہیں، اور خود جو کاظمین میں شیخ آل یاسین ہیں وہ بھی کیا ہے آپ کے لیے گواہی دیں گے۔
اور پھر قرآن مجید کی جو ہے وہ آپ نے آیت وہاں پہ پڑھی کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، اور 2 گواہوں کو جو ہے وہ طلب کرو. یعنی یہ ایک رسم آج بھی موجود ہے کہ مرنے سے پہلے بہت سارے علماء سے اور مومنین کیا ہے ایک کپڑے کے اوپر گواہیاں کیا لکھواتے ہیں، کہ جس کے اندر وہ یہ گواہی لکھتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی توحید، رسالت اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو کیا ماننے والا ہے. تو وہ پھر کفن کے اندر کیا ہے رکھتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ شیخ آل یاسین سے بھی میں نے کہہ رکھا تھا پہلے کہ آپ جو ہے وہ مجھے لکھ دیں گواہی، تاکہ جو ہے وہ میں اس کو اپنے کفن میں رکھ سکوں. تو انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ میں جو ہے وہ لکھ دوں گا آپ کو، لیکن ابھی تک لکھ کے نہیں دی تھی. تو جیسے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی شیخ بھی آپ کو گواہی لکھ دے گا اور میں بھی لکھ دوں گا، تو میں نے پھر سید سے سوال کیا کہ بھئی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور پھر میرے لیے کیسے گواہی دیں گے. تو اس وقت امام نے یہ فرمایا کہ کیف لا یعرف المرء من وافاه حقہ، کہ ایک انسان اس کو کیسے نہ پہچانتا ہو کہ جو اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنے والا ہو. یعنی یہ وہی جملے ہیں کہ جو روایات میں امام رضا علیہ السلام سے وارد ہوئے ہیں کہ خمس کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو خمس ادا کرتا ہے تو وہ ہماری دعاؤں میں کیا شامل حال ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے تاجر کو یہ لکھا تھا کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے کیا محروم نہ کرو. تو امام نے بھی بات کی کہ تم جو ہے وہ خمس ادا کر کے آ رہے ہو، تو ہم کیسے جو ہے وہ تمہیں نہ پہچانتے ہوں. تو اس نے جو ہے وہ آگے سے سوال کیا کہ آپ کا حق کوئی میں نے ادا کرنا تھا. یعنی ابھی تک اس کو نہیں بات پتہ چل سکی کہ یہ کون شخصیت ہیں. تو پوچھا کہ آپ کا کون سا حق جو ہے وہ میں نے ادا کر دیا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ حق کہ جو آپ نے جو ہے وہ میرے وکیل کو جا کے دیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کون وکیل ہے؟ کہا کہ یہی شیخ محمد حسن. تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے وکیل ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل وہ میرا وکیل ہے. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور مجھے یہ احتمال ہوا کہ شاید جو ہے وہ میرا یہ جاننے والا بندہ ہے اور پرانی کوئی ہماری رفاقت رہی ہے اور ابھی میں ان کا نام یاد نہیں کر پا رہا. تو یہ مجھے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ میں جو ہے وہ یاد کر لوں. اور پھر مجھے یہ بھی احتمال ہوا کہ چونکہ یہ اہل سادات میں سے ہیں تو شاید یہ چاہ رہے ہوں کہ میں بھی کیا خمس کے کچھ پیسے ان کو بھی ادا کر دوں، کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذریت میں سے ہیں. خمس جو ہے وہ سہم سادات ان کا بھی حق ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اے سید میرے ذمہ جو ہے وہ واقعاً آپ سادات کا حق جو ہے وہ باقی ہے، اور لیکن میں نے جو ہے وہ شیخ محمد حسن سے اجازت لے لی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو ادا کروں گا، لیکن اسی کو ادا کروں گا جس کو میں جو ہے وہ جانتا ہوں گا اور جس کو میں پسند کروں گا کہ وہ مستحق ہے. تو اس وقت جو ہے وہ آپ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمارا حق ادا کر دیا ہے، پہلے سے ہی ہمارا حق آپ نے ادا کر دیا. اور وہ کس کو ادا کیا ہے؟ نجف اشرف میں جو ہمارے وکلاء تھے ان کو جو ہے وہ ادا کر دیا. تو پھر میں نے پوچھا کہ اچھا تو یہ جو میں نے حق ادا کیا یہ قبول ہو گیا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے قبول ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ حق جو ہے وہ تم نے جو ادا کیا یہ قبول ہو گیا ہے. تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر متوجہ ہوا کہ یہ جو نجف اشرف کے سارے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو اپنا وکیل کہہ رہا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن پھر ذہن میں کیا ہے توجہ دوبارہ نہیں گئی، غفلت کیا طاری ہو گئی اور میں نے مزید کیا نہیں پوچھا. اچھا یہ گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہے وہ واپس پلٹیں کاظمین میرے جو ہے وہ جد کی زیارت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ فوراً ہی میں نے کیا موافقت کر دی. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، آج جو ہے وہ شب ہم کیا کرتے ہیں زیارت کے لیے دوبارہ واپس جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ میرا جو بایاں ہاتھ ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور ہم جو ہے وہ چلنے لگے. تو رستے میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی اور بہت سارے جو ہے وہ شرعی مسائل کے متعلق میں نے سوال کیا، اور ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی میں نے پوچھا. میں نے یہ پوچھا کہ ہمارے خطباء جو ہے ممبر پہ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام سلیمان اعمش تھا، اس کا جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ مباحثہ ہو گیا، ایک قسم کا مناظرہ ہو گیا سید الشہداء کی زیارت کے متعلق، یہ جو ہم یہاں سے بغداد جاتے ہیں کربلا زیارت کے لیے. تو اس بندے نے جو ہے وہ کہا کہ ان زیارت الحسین بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، کہ یہ جو تم نے زیارت امام حسین شروع کی ہوئی ہے یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہی جو سلیمان اعمش تھا اس نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک ہودج ہے، یعنی ایک سواری ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ سواری کس کی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ سواری جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما کی ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ آج کی رات شب جمعہ ہے، تو یہ کربلا جو ہے وہ زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ اسی ہودج سے جو ہے وہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے کیا گر رہے ہیں، روکے ٹائپ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ امان من النار لزوار الحسین علیہ السلام فی لیلۃ الجمعہ امان من النار الی یوم القیامہ، کہ شب جمعہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم سے جو ہے وہ امان ہے۔ اچھا، یہ واقعہ بیان کرنے کے من کیا کہ اس طرح خطبہ جو ہے پڑھتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نام تام صحیح، یہ بالکل جو ہے وہ بات درست ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ پوچھا کہ کیا جو ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو بھی شب جمعہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے؟ کہا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ وَدَمْعَتْ عَيْنَاهُ وَبَكَى، کہ اس کے بعد جو ہے وہ سید کی آنکھوں میں آنسو آگے، وہ جو ہے وہ رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم تھوڑا ہی وقت چلے تھے تو فوراً ہم نے دیکھا کہ کاظمین پہنچ چکے ہیں اور روضہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں جو ہے وہ جو رستے ہوتے تھے گلیاں وغیرہ ان سے بھی کیا ہے گزرنا نہیں پڑا، یعنی سیدھا ڈائریکٹ کیا روضے کی طرف پہنچ گئے، لیکن میں متوجہ نہیں ہو سکا۔ تو اس وقت جو ہے وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو اس شخصیت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ زیارت پڑھیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، میری اتنی قرات اچھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلیں میں جو ہے وہ زیارت پڑھتا ہوں، تو کیا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ تو انہوں نے جو ہے وہ زیارت شروع کی اور اللہ کے رسول کے اوپر پہلے سلام بھیجے، پھر امیر المومنین علیہ السلام، اور اس طریقے سے سب ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اوپر ایک ایک کر کے کیا ہے وہ سلام بھیجتے گئے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد وہ رک گئے اور مجھے خطاب کر کے کہا کہ کیا آپ اپنے زمانے کے امام کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھی کیسے میں اپنے وقت کے امام کو نہ جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں، یہ کیسا آپ نے عجیب سوال پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ فسلم علیہ، اگر اپنے امام کو جانتے ہیں تو اپنے امام کے اوپر جو ہے سلام بھیجیں ابھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن۔ تو یہ جیسے میں نے جملہ کہا تو وہ مسکرائے اور جواب میں کہا کہ علیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم حرم میں داخل ہو گئے اور زری کو جو ہے وہ بوسے ہم نے دیے۔ زری کو بوسے دینے کے بعد جو ہے وہ اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ پھر زیارت پڑھیں دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی۔ تو میں نے کہا کہ میں بتایا تو تھا کہ میں صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا چلیں جو ہے وہ میں جو ہے وہ زیارت پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ تو زیارت امین اللہ جو مشہور ہے ایک روایت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ انہوں نے پڑھی، اور زیارت کے بعد مجھے کہا کہ اب جو ہے وہ کیا آپ امام حسین علیہ السلام جو میرے جد ہیں ان کی زیارت بھی پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، آج تو شب جمعہ بھی ہے، ان کی زیارت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے زیارت وارث جو مشہور ہے وہ جو ہے وہ پڑھی۔ تو اتنے میں جو ہے وہ مغرب کے وقت داخل ہو چکا تھا، تو مجھے امام نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں اور یہ جو جماعت ہو رہی ہے اسی کے ساتھ کیا شامل ہو جائیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نماز میں شامل ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو نماز کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا تو وہ سید کیا موجود نہیں تھے، وہ گویا کہ غائب ہو چکے تھے، اور میں نے کافی ان کو حرم میں دیکھا لیکن مجھے کہیں پر بھی وہ نظر نہ آئے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ساری جو میری غفلت ہے وہ ختم ہوئی، اور مجھے جو ہے وہ یاد آیا کہ اس سید نے مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا ہے اور مجھے دوبارہ کاظمیہ آنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے، جبکہ میں جو ہے وہ روک رہا تھا، پھر میں چل بھی پڑا۔ اور پھر جتنے فقہاء نجف کے ہیں، کاظمین کے ہیں، سب کو وہ اپنا وکیل کہتے رہے، تو فوراً ہی جو ہے وہ مجھے یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ صاحب الزمان الامام المہدی علیہ السلام، کہ یہ تو جو ہے وہ میرے امام تھے۔ یہاں پہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور اس واقعے کو کتاب نجم الثاقب میں الواحدۃ والثلاثون 31 جو ہے وہ واقعے کے طور پہ 31 نمبر واقعے کے طور پہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کے ختم کرنے کے بعد جو 10 واقعے مکمل ہوئے، تو اب مصنف ایک مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی زیارت کے واقعات ہیں، اس میں سے ہم نے فقط چھوٹا سا کیا ہے مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس مجموعہ کو آپ پڑھنے کے ذریعے سے اس بات کو واضح طور پہ جان چکے ہوں گے کہ کتنے جو ہے وہ مہم ہمارے جو ہے وہ مسائل حل ہوتے ہیں ان واقعات کے ذریعے سے، اور کتنے جو ہے وہ ان کے فوائد ہیں۔ اور یہ جو واقعات ہیں یہ اب تک جو ہے وہ زمانے تک کیا پیش آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مصنف خلاصہ کرتے ہیں کہ اگر آپ امام کے کردار کو دیکھیں تو امام جو ہے وہ اپنے شیعوں کو جو ہے وہ کبھی اس طریقے سے جو ہے بے سر و سامان جو ہے وہ نہیں چھوڑے ہوئے، ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے مکمل رابطے میں ہیں۔
یعنی سامرہ کے واقعے سے شروع کریں تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اسماعیل ہرقلی سے ملے کہ جس کی ران پہ ایک زخم تھا، اس کو ٹھیک کر دیا اور اسے کہا کہ مستنصر عباسی تمہیں کوئی چیز دے گا وہ نہیں لینی، اور اسے منع کر دیا کہ اس کے پیسے سے کچھ نہیں لینا۔ نجف اشرف میں وہ جو شخص تھا کہ جس نے امام کو ایک قہوہ اپنا پیش کیا تھا اور پھر امام نے تھوڑا پی کے اسے واپس کیا تھا، کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور اس کا مسئلہ تھا سینے کی کھانسی کا، اس کو مسئلہ حل کیا۔ اور بحرین میں محمد بن عیسیٰ کا واقعہ ہو گیا، وہ جو انار کا واقعہ تھا، وہ مشکل کیا حل کی اور اسے بتایا کہ یہ کس طریقے سے وزیر نے جو ہے وہ تمہارے خلاف چال چلی ہے اور ایک جو ہے وہ سانچے کے اندر یہ سارا نظام بنایا ہے۔ کربلا کے رستے میں وہ جو ایک عشیرہ عنیزہ تھا کہ جو زواروں کو لوٹنے کے لیے جمع ہوا تھا، وہاں پہ امام گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ ڈرایا تھا اور ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوا تھا اور وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے خوف کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے حلہ کے شہر میں جو ہے وہ حاج علی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس سے جو کاروبار میں نقصان ہوا تھا وہاں پہ اسے حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے حالات کیا مزید اچھے ہو جائیں گے۔ اور اسی حلہ میں جو ہے وہ سید مہدی القزوینی کے گھر میں جو ہے وہ تشریف لائے تھے اور سلیمانیہ کی جو ہے وہ خبر دی تھی، جبکہ جو ہے وہ فاصلہ اتنا جو ہے وہ لمبا تھا، اور وہاں پہ جو ہے فتح کی جو ہے وہ خبر دی تھی۔ اور اسی طریقے سے جتنی شیعوں کی مجالس وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی کیا ہے امام علیہ السلام کے حاضر ہونے کے کیا ہے کافی واقعات جو ہے وہ موجود ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام جو ہے وہ کبھی بھی اپنے شیعوں کو جو ہے وہ دشمن کے ہاتھوں میں الگ نہیں چھوڑ رہے کہ ان جو ہے وہ دشمن گمراہ کر دیں یا ان کے خلاف بہت بڑی پلاننگ کریں، بلکہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں اور جتنی دشمن کی جو ہے وہ پلاننگ ہے اور ان کی مکاریاں ان کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو پڑھنے کے ذریعے سے وہ جو شیخ مفید علیہ رحمہ کو امام علیہ السلام نے خط کے اندر جملے لکھے تھے ان کا مفہوم کیا مزید آپ کے لیے واضح ہو جائے گا، کہ جس میں امام زمانہ نے یہ لکھا تھا کہ فَإِنَّ نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، کہ ہم آپ کی تمام خبروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور تمہاری کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سے رہ جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملے بھی لکھے تھے کہ إِنَّ غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّأْوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، کہ ہم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمہیں جو ہے وہ بھولے نہیں ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دشمن جو ہے وہ تمہیں بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکتے اور تمہیں تباہ کر دیتے۔ اور پھر فرمایا کہ لِأَنَّ مِن وَرَاءِ حِفْظِهِمْ بِالدُّعَاءِ الَّذِي لَا يَحْجَبُ عَنْ مَالِكِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، کہ ان کی حفاظت کے پیچھے جو ہے وہ ہماری وہ دعا ہے کہ جو دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کے مالک کے سامنے جو ہے وہ رکتی نہیں ہے اور کوئی اس میں کیا حجاب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو امام کے خط میں آخری جملہ تھا، اس سے بھی یہ جو ہے وہ ملاقات کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، کہ جس میں امام نے یہ لکھا تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِّنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَمَخَّرَ عَنْهُمْ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا، کہ اگر ہمارے شیعہ اللہ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اگر اپنے دلوں کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہو جائیں ہمارے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے، عہد کی وفا کرنے کے لیے کہ جو ان کے اوپر ہے، تو پھر جو ہے وہ ہماری ملاقات کی برکت ان سے متاخر نہیں ہوگی اور ان کو بہت جلدی جو ہے وہ یہ سعادت نصیب ہوگی کہ یہ ہماری کیا ہے زیارت جو ہے وہ کر سکیں گے۔ یعنی امام نے یہاں پہ قانون دے دیا کہ ہم ہر اس شیعہ کو اپنی زیارت کرائیں گے کہ جو سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے عہد کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہوگا۔ اور عہد کی جو تفسیر ہے وہ مصنف نے یہاں پہ بیان کی تھی کہ جس کے اندر امام کے حقوق ادا کرنا، مال امام کو ادا کرنا بھی کیا ہے شامل ہے۔ یہ یہاں پہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے 13ویں جو ہے وہ فصل شروع کی ہے اور وہاں پہ جو عنوان باندھا ہے کہ کیف عاش الی ھذا الیوم، کہ اتنی امام کی لمبی عمر کیسے ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔